अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आप हमारे साथ देख सकते हैं डॉक्टर सरोज हशमत लोधी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। आप एनईडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। और लोधी साहब के लिए अगर मैं ये कहूँ तो इजाफा या कोई एग्जीजरेशन नहीं होगी कि लोधी साहब पाकिस्तान की जो पब्लिक सेक्टर हैं उनमें से उन वाइस चांसलर्स में हैं जो वाइस चांसलर से हट के इस मुल्क की तरक्की, यूनिवर्सिटीज़ की तरक्की के हवाले से एक काफ़ी दानिशवराना किस्म का व्यू रखते हैं। मुझे लोधी साहब से गुफ्तगू करने का एक अल्लाह ने काफ़ी मौका दिया है, काफ़ी वक्तों में। और मैंने महसूस किया है कि हमारी सोसाइटी में हमारी तरक्की के लिए जिन हजरात की ज़रूरत होती है, अल्लाह का शुक्र है लोधी साहब भी उन्हीं में शामिल है। आज लोधी साहब से पेंडेमिक के सारे इस माहौल में एनईडी यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन कैसे चलाया है इन्होंने, उस तजुर्बे की बात भी करेंगे। लेकिन साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर एक एक्स्ट्रा एक चैलेंज आ गया था कि जो पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए बायोमेडिकल इक्विपमेंट चाहिए थे पाकिस्तान में, जिसमें वेंटिलेटर्स की बड़े पैमाने पे बात हुई। क्या उस सिलसिले में हमारी यूनिवर्सिटीज़ कुछ कर सकी हैं, या दूसरा इक्विपमेंट है उसके सिलसिले में कुछ कर सकी हैं कि नहीं? क्योंकि एक बड़े अरसे से ये बात है कि यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ के बीच में एक लाइजन होना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोकली कर सकते हैं, हम में ये अहलियत है। पेंडेमिक का ये सारा टाइम जो है वो एक बड़ा चैलेंज भी था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्लाह ने ऐसे चैलेंजेस हमें इसलिए दिए होते हैं कि शायद इनमें से हम बहुत बड़ा फ़ायदा उठाएं। इस पे भी लोधी साहब से बात होगी। जज़ाकल्लाह शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मददू किया और मैं आपका ममनून हूँ, और आपने जिस मोहब्बत से मेरा तारुफ कराया उसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ। मैं अपनी अपनी हैसियत में जो मैक्सिमम हो सकता है हमेशा उसकी कोशिश की है मैंने। डॉक्टर साहब, आप इस सारी सिचुएशन को, इससे पहले के दो चार स्पेसिफिक सवालात और जो मेरे जहन में है जो मैंने नादरीन के सामने रखा, उससे पहले मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये इन 3-4 महीने का जो तजुर्बा है बड़ा डिफ़िकल्ट है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आप ब्रीफली हमारे साथ शेयर करें कि डॉक्टर साहब का अपना तजुर्बा क्या है, आपके आसपास आपने क्या देखा है, तो हमें ज़रा पता चले कि हमारे देखने का ज़ाविया क्या है, डॉक्टर साहब किस तरह देखते रहे। देखिए शेख साहब, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो हमें ये रियलाइज़ करना है कि ये जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं इसका तजर्बा किसी को नहीं है। ना नोन हिस्ट्री में कोई ऐसा वाक़या कभी हुआ है, और ना हम इसके लिए तैयार थे। हम क्या, पूरी दुनिया ही तैयार नहीं थी। तो शुरू में तो एक खौफ की कैफियत थी जो अब भी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमने अभी इस पे काबू तो पाया नहीं है। लेकिन बहरहाल अब उस सब के बावजूद, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी मुख्तलिफ हो चुकी है और शायद कुछ ऐसे रहेगी, हम उसके आदी भी नहीं है, तो अब हमें ये देखना था कि कैसे आगे चले। हमारे पास बड़े सिंपल दो रास्ते थे। एक ये कि सस्पेंडेड रहें, खामोश बैठे रहें और वक्त के बेहतर होने का इंतजार करते रहें। और दूसरे की ज़ाहिर है कि हम एक लीडिंग इदारा है पूरे मुल्क में, तकरीबन 100 साल पुराना है, तो हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो मैंने, मेरे तमाम साथियों ने मिलके हमने फैसला किया कि हम ऑनलाइन जाएंगे। सारी दुनिया अब ऑनलाइन चली गई है, कोई ऐसी अनयूजुअल बात तो नहीं रह गई है। लेकिन बहरहाल एक तजर्बा था। अब उस तजर्बे में हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम बेहतर से बेहतर करें। हमें अपने तालिब इल्मों के कंस्ट्रेंट्स का भी पता था, हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए उसका भी पता है। हम यहीं इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े हैं, इन्हीं हालात से गुजरे हैं। हमें लोड शेडिंग का भी पता है, हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी पता है, हमें बच्चों के माली हालात का भी पता है। तो दो तीन चीज़ें इसमें अहम थी कि हम वो ऐसा कोई सिस्टम करें कि जिसमें बच्चों को दिक्कत कम हो। ये बात तय है कि ये वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता जो कि एक फिजिकल इंटरेक्शन का है। यहाँ से बात शुरू करनी चाहिए कि ऑनलाइन सिस्टम अभी तक ऐसा नहीं डेवलप हुआ कि जो एक्चुअल फिजिकल इंटरेक्शन का रिप्लेसमेंट हो सके। हाँ, फॉर द टाइम बिंग एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, तो वक्त के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी।
اور انشاءاللہ ہو رہی ہے, بہت لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو انڈر گریجویٹ کلاس ہے اس کے اندر ہم نے ہائبرڈ سسٹم اڈاپٹ کیا ہے. ہائبرڈ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے لیکچرز. ہر ٹیچر 40 منٹ کے 3 لیکچرز پر ویک ریکارڈ کرتا ہے, ایکچولی ڈیپینڈنگ آن دا نمبر آف کریڈٹ آورز. اور اس کے علاوہ ایک 40 منٹ کی لائیو سیشن ہوتا ہے. جو ریکارڈڈ لیکچرز ہیں وہ ہائبرڈ ہیں, وہ اپلوڈڈ ہیں, بچے ان کو دیکھ سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی کنوینئنس سے دیکھ سکتے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بچے چاہے تو ریئل ٹائم دیکھ لیں, یعنی بچے چاہیں تو وہ ڈاؤن لوڈ کیے بغیر دیکھ لیں, اور اگر چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی کنوینئنس سے دیکھ لیں. اور لیکچرز اویلیبل ہیں اور وہ بار بار دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے یہ جب کہیں لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول کچھ ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کنیکٹیوٹی کا مسائل ہے, تو وہ بچوں کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی مل جاتی ہے. دوسری چیز جو اہم تھی وہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ خالی ریکارڈڈ پہ نہیں چھوڑ سکتے تھے, ہم چاہتے تھے کہ ٹیچر سے لائیو انٹریکشن بھی ہو. تو وہ لائیو انٹریکشن کا سلسلہ بھی ہے. بچوں اپنی کوئریز, ایک شیڈیول ہے جو بچوں کو بھی پتہ ہے, پورے سیمسٹر کا شیڈیول ہے. بچوں کو پتا ہے کہ کون سا ٹیچر کون سی تاریخ کو کس وقت اپنا لیکچر اپلوڈ کر دے گا اور کب وہ لائیو اویلیبل ہوگا. تو اس سے اٹریکشن بہت اچھا ہوا ہے. I must praise my children, you know, they are wonderful kids, they are very cooperative, they are forthcoming, and above all they are innovative. تو وہ ہم سے زیادہ اڈیپٹ کر رہے ہیں چیزوں کو, اور ہمیں بہت اچھے اچھے سجیشنز بھی دیتے ہیں. تو اس طرح سے سلسلہ شروع ہے. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک ہے جو کہ ہم انجینئرنگ ادارہ ہے, تو ظاہر ہے کہ ہم سارا کا سارا تھیوری نہیں پڑھا سکتے. ہمیں وی ہیو ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ کہ جس کے اندر ان کی جو سائیکو موٹر سکلز ہیں, جو سکلز ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اوپر جو لیبارٹری ورک ہے. تو یہ ہمارا 16 ویک کا سیمسٹر ہے. اس میں ہم نے 11 ویک کی ٹیچنگ رکھی ہوئی ہے اور 5 ویک رکھے ہوئے ہیں کہ اس میں پریکٹیکلز کرائیں گے. اب پریکٹیکلز کرانے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ ویسے بھی جب پریکٹیکلز کرائے جاتے ہیں لیب میں تو چھوٹی نمبر اسٹوڈنٹس کو بلایا جاتا ہے, یعنی یہ نہیں کیا جاتا کہ پوری کلاس کو بلا لیا. اسمالر سائز ہوتا ہے, 5, 7, 10. تو سوشل ڈسٹینسنگ اور یہ سب مینٹین کرنا آسان ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ ہم اس کو بھی ریکارڈڈ لیکچرز کے تھرو اکوپمنٹ اور یہ ساری چیزیں بچوں کو دکھا دیں. ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. میری خواہش ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں اور بچے آ کے کچھ نہ کچھ انٹریکٹ کریں. دوسرا چیلنج ہے ایگزامز کا. یہ ایگزامز میں ایک تو کوئزز ہو سکتے ہیں, ملٹیپل ٹائپ کوسچنز ہو سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے فائنل ایگزام کی کوئی نہ کوئی شکل ہونی چاہیے. اس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. وی ٹرائنگ آؤٹ اینڈ ایکسپیریمنٹنگ تھنگس. ہم نے دنیا بھر کے ماڈلس دیکھے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو بچہ اگر بیٹھا ہوا ہے اس کی فیس ریکگنیشن سے, کی بورڈ پہ موومنٹ سے, آپ اپنے 360 کیمرہ کو روٹیش کرا کے بچے سے آپ انویجیلیٹ کرا سکتے ہیں, اور وہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ پیپر پھر اسی طرح سے بناتے ہیں کہ اگر بچہ آن لائن بیٹھا ہے تو پھر وہ پیپر بھی اسی حساب سے ڈفرینٹ اس کا بنایا جائے. تو اس پہ کام ہو رہا ہے. پلس ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم جو سیمسٹر کی فیس ہے اسے 20% ریڈیوس کر دیں گے. ظاہر اس کی اپلیکیبلٹی جو ہے وہ اگلے سیمسٹر سے ہوگی, کیونکہ اب تو ہمارا سیمسٹر تو پہلے ہی شروع ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ I'm trying to reach out to our alumni especially کہ اس سال ہمیں اسکالرشپ زیادہ چاہیے بچوں کے لیے. And I want to ابھی ہم 15 جولائی تک انشاءاللہ 2 بڑی میجر اسکالرشپس کے اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں, جس میں بچوں کو بڑی تعداد میں اسکالرشپ مل جائے. پہلی میں پچھلے سالوں میں ہمارا ٹارگٹ تقریباً 1600-1800 اسٹوڈنٹس ہوا کرتا تھا. اب میرا ٹارگٹ تقریباً 3000 اسٹوڈنٹ ہے کم از کم کہ جن کو پارشل فنڈنگ ہم ارینج کر سکیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اس سے زیادہ کا ٹارگٹ ہم اچیو کر رہے ہیں, کیونکہ اس پینڈیمک کے دور میں جو اکنامک کرائسس ہے, لوگ تکلیف میں ہیں. دیکھیے ہم لوگ ایون مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ نوکری پیشہ لوگوں کو بھی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے, اسپیشلی جو سرکاری نوکری میں. پرائیویٹ نوکری میں تو مسائل آلریڈی شروع ہو گئے. جن کا کاروبار ہے وہ بیچارے پریشانی میں ہیں, جو پرائیویٹ نوکری میں ہیں ان کو بھی بہت سیریس مسائل ہیں. اگر نوکریاں قائم بھی ہیں تو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, تنخواہیں آدھی مل رہی ہیں, نہیں مل رہی ہیں, وہاں تو بہت سیریس مسائل ہیں. اور میں باحیثیت اس ملک کے شہری کے جو کہ گراؤنڈ سے کنیکٹڈ ہے, میں سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں کو. میری بڑی خواہش ہے کہ اور اس ملک میں اور پاکستانی لوگوں میں دینے کا جذبہ بہت ہے. اور مجھے پوری امید ہے جو میری ابھی تک باتیں ہوئی ہیں اپنے ND ایلمنائی سے پاکستان میں اور ملک سے باہر, تو بڑی اچھی رسپانس مجھے نظر آئی ہے. میں پوری امید سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ
وہ سپورٹ ملے گی جو بچے ڈیزرو کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میری پہلے ڈاکٹر فیض اللہ عباسی سے ہفتہ سوا پہلے بھی بات ہوئی، اس پہ گفتگو میں میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا، میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے بھی رکھوں. جس وقت آن لائن کلاسز کی بات ہوئی تو یہ دس از فار دا فرسٹ ٹائم جس طرح ہم نے کہا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن رہا نہیں تو ہم لوگ اس پہ گئے. ٹیچرز جو ہے ہمارے اس کی پرفارمنس کیا رہی ہے؟ کیونکہ نہ صرف اسٹوڈنٹس ایز اے ہول یونیورسٹیز بٹ اٹ واز اے جیگنیٹک ٹاسک فار دا ٹیچرس آلسو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں. آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. I also teach. I'm also teaching a course at the graduate level. Masters کا کورس ہے. تو انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہے اور اس میں ظاہر ہم نے ٹریننگ تو بہت کی ہے لوگوں کی اور آن لائن ہی ٹریننگ ہوئی ہے. ٹریننگ بھی آن لائن ہی ہوئی ہے. یونیورسٹی نے اپنا ہم لکی تھے کہ ہمارے پاس LMS موجود تھا, جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو اپنا موجود تھا, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا بیس موجود تھا, ہم نے ان کے اکاؤنٹس وغیرہ بنائے ہوئے تھے, تو ہم وی ور اے لٹل اہیڈ آف ایز کمپیئر ٹو دی ادر یونیورسٹیز. لیکن ٹیچرس کو ظاہر ٹرین کرنا ہے اور اس ٹریننگ میں ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں آئی ہیں اور آئیں گی, لیکن وقت کے ساتھ چیزیں امپروو ہو رہی ہیں. یعنی میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں کہ پہلی دفعہ when I started conducting a class, I'm teaching a master's course and that's a live course. بچے زیادہ نہیں ہوتے, اس میں 13-14 بچے ہیں. تو پہلی دفعہ جب when I was starting I was a little shy and reluctant کہ I'm going to talk to the computer. لیکن جیسے اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک منٹ کے بعد وہ جھجک ختم ہو گیا, اب ایسا لگ رہا ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں ٹاکنگ فری. تو اس میں بھی یہی ہوا. اب ظاہر ہے کہ آپ کیسے ٹولز جمع کر رہے ہیں. یونیورسٹی نے جتنی فیسلٹیز پرووائڈ کر دی ہیں, لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہر ٹیچر زبردستی یونیورسٹی میں آ کے سارے کام کریں, کیونکہ جمع کریں لوگوں کو تو پھر وہ پرابلم. وی ہیو گیون پیپل فلیکسیبلٹی ٹو ورک فرام ہوم اینڈ لائک آل دی ادرس وی آر لرننگ. لیکن یہاں میں ایک بات کہوں گا کہ اس میں جو اصل چیز ہے وہ جذبہ ہے, جو انتھوزیازم نظر آ رہا ہے ٹیچرس کے اینڈ پہ اور اسٹوڈنٹس کے اینڈ پہ, دیٹ از اوورwhelming and that is the sign of encouragement. That's great. مجھے بیوٹمس کے ڈاکٹر صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ آن لائن کلاسز کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ we have created many anchors in the universities also. دیکھیے اس کے تو بہت سارے فوائد بھی ہیں. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, لائٹر سائڈ ٹیچر اور ایکٹر میں بڑا کم فرق ہوتا ہے. ہم بھی اسٹیج کے ایکٹر کی طرح ہوتے ہیں, بڑا شوق ہوتا ہے بھی. اور اگر چہروں پہ سے بچوں کی ایک چمک نظر آئے نا, جو وہ اس کی قیمت جو ہے وہ کروڑوں سے زیادہ کی ہوتی ہے. کیونکہ جو اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بچوں کو سمجھ میں آ گیا ہے نا, تو وہ بڑا ویلیوبل رسپانس ہوتا ہے. بہت بڑھیا. ڈاکٹر صاحب نیکسٹ جو ہے وہ میں اس پہ آؤں گا کہ بات میں کر رہا تھا کہ اس سارے پینڈیمک کے دوران سب سے بڑا آپ نے دیکھا جو شور شرابہ ہوا, جس کو محسوس کیا گیا کہ جی ہمارے پاس اتنی ہاسپٹل وینٹیلیٹرز نہیں ہے, یہ ہوگا. ظاہر ہے کہ جس ٹائپ کے رپورٹس آ رہے تھے اس میں یہ کنسرن جو ہے وہ بالکل ویلڈ, ویری ویلڈ, اور بہت سارے لوگوں نے فوری طور پہ کوشش کی HEC نے, PEC نے, یونیورسٹیز نے, کہ انہوں نے کہا کہ جی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بریدنگ ایڈز جو ہے وہ اس کو ہم لوگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کا کیا ریزلٹ رہا ہے یونیورسٹیز کے لیول پہ, اور آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ ہاؤ وی ہیو بین سکسیسفل ان ڈیلنگ اس پرابلم کو کرنے میں, کتنا سکسیسفل ہوئے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو HEC نے بہت سالوں سے انویسٹمنٹ کیا ہے یونیورسٹیز میں, اینڈ دے ہیو انویسٹڈ ان دی یونیورسٹی ویری جنرسلی, ٹو بی ویری آنیسٹ. اور یہ ٹیسٹ تھا ہمارا کہ ہاؤ پریپیئرڈ وی آر. اور میں صرف آئی کین اونلی ٹاک آن بہاف آف NED یونیورسٹی. ہر یونیورسٹی کی اپنی سکسیس سٹوریز ہیں. تو NED یونیورسٹی نے دو تین کام ایسے کیے جس کے سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا. ایک تو یہ کہ جو گورنمنٹ آف سندھ کا ڈیٹا بیس ہے سارا کا سارا, جس میں کووڈ کا ڈیٹا کلیکٹ ہوگا, وی ڈیزائنڈ اٹ فار آن بہاف آف گورنمنٹ آف سندھ. اور وہ سارا ڈیٹا بیس کو مینج کرنا, ڈیزائن کرنا, وہ کرنا انیشلی وہ سارا ہم نے کیا. دوسرا یہ کہ انیشیل سٹیجز پہ جو ڈیٹا ماڈلنگ تھی وہ ہم کر رہے تھے گورنمنٹ آف سندھ کو. اب سارے ڈیولپڈ دیئر اون کیپیسٹی,
but NED University was providing the support to government of Sindh. तीसरी चीज जो हमने की वो ये था कि हमने बहुत सारे वेंटिलेटर्स रिपेयर करके दिए फॉर टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध एट डिफरेंट लेवल्स. उन्होंने हमें अप्रोच किया, हम वो खराब वेंटिलेटर्स लेके आए, वापस कैपेसिटी थी, हम रिपेयर करके वापस करते रहे. और उसकी जो अच्छी बात है वो ये थी कि हमने गवर्नमेंट से कोई पैसे ऐसे नहीं लिए, क्योंकि देवर पीपल हु वर एट दैट टाइम यू नो दे विलिंग टू डू समथिंग. तो बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट ऐसे कि आप बताइए हमें क्या चीज हम आपको लिए कर सकते हैं. When they found out that we are repairing ventilators, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने किया और खूब किया, और उसमें खासी कामयाबी भी और हमने सीखा भी. अगर हमारे पास कैपेसिटी नहीं होती तो हमें कमिटमेंट भी ना करते. अच्छा, फिर जो सबसे अहम चीज थी वो ये थी कि मेरे कुलीग हैं डॉक्टर रियाजुद्दीन, एंड आई फाउंड आउट कि ही इज डिजाइनिंग अ वेंटिलेटर. फिर मैं इसके साथ भी इन्वॉल्व हुआ और माशाल्लाह ही हैज नॉट ओनली डिजाइंड, फैब्रिकेटेड एंड गॉट इट टेस्टेड. और एनडी वेंट के नाम से वो वेंटिलेटर है जिसकी तमाम तर टेस्टिंग हो गई. बस एक टेस्ट रहता है जो क्लिनिकल ट्रायल कहलाता है, जो किसी लाइव पेशेंट पे टेस्ट किया जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कमिंग वीक में हो जाएगा. उसकी टेस्टिंग का तरीका ये था कि पहले उन्होंने इनिशियल आके हमारी जो डिज़ाइन था उसको चेक किया, फिर हमारे सारे डेवलपमेंट स्टेजेस में इन्वॉल्व रहे. फिर उसके बाद उन्होंने हमारा सो आखिर में जाके एंड्योरेंस टेस्ट किया, और एंड्योरेंस टेस्ट के बाद वो खुद का 24 घंटे तक वो चलाते हैं. फिर उसके बाद जो सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है उसको चेक किया. ये जो वेंटिलेटर है, ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो 9 डिफरेंट मोड्स पे चल सकता है, जो कि कमर्शियल वेंटिलेटर पे. और उसमें जब हमने ये कर लिया तो अब जो ड्रैफ्ट सर्टिफिकेशन चाहिए, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, इसकी जो सर्टिफिकेशन चाहिए, उसमें सिर्फ हमें एक फाइनल टेस्ट करना. जो सॉफ्टवेयर का जो वो सब चीज़ें थी उस प्रोसेस से भी हम गुजर चुके हैं. मेरे पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास एक लेटर भी मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि आप 50 से 100 वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरिंग करने की तैयारी कर लें. जैसे ही ड्रैफ्ट सर्टिफिकेशन मिलेगा, यू शुड गो इनटू प्रोडक्शन. And we are in a position to provide that many ventilators as soon as we get the approval from the draft. तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है. एक और चीज हुई जो मैं समझता हूँ कि it's worth mentioning कि government of Sindh contacted us to help them design the online session for the Sindh Assembly for the budget. और ये बजट का जो सेक्शन हुआ है अभी सिंध असेंबली में, ये that was also designed and you know not conducted to IT department नहीं किया, लेकिन we were there to supervise the online session of the budget also. तो ये मैं समझता हूँ कि ये कैपेसिटी डेवलप हुई है, और उसकी वजह यही थी कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम हो रहा था. हमारे पास 4 नेशनल सेंटर्स हैं, नेशनल सेंटर फॉर बिग डाटा, नेशनल सेंटर फॉर रोबोटिक्स, नेशनल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वहाँ लोग मौजूद हैं, डेडिकेटेड रिसर्चर्स हैं, and we are trying to get them to commercial businesses. So alhamdulillah, with all the things going on, I think we have done quite a bit to actually help the people of Pakistan in coming out of this pandemic. That's good. अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वेंटिलेटर्स की आप बात कर रहे हैं, अब ड्रैप का उधर से अप्रूवल आने के बाद मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में जाएंगे. मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होगी, उसका क्या है, अगर कुछ पता? देखिए, इसमें हमें एक इंडस्ट्री पार्टनर चाहिए और उसका एक प्रोसेस होता है इंडस्ट्रियल पार्टनर का, वो हमने कर लिया. लेकिन इनिशियली हमारी एक लोकल एजेंसी से, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि अभी तक फाइनल नहीं हुई है चीज़ें, बात चल रही है, और दे हैव एग्रीड टू प्रोवाइड अ सपोर्ट इन काइंड, कि वो हम जितने जो कंपोनेंट्स की लिस्ट है वो हम उन्हें दे रहे हैं, वो कंपोनेंट्स हमें प्रोवाइड कर दें, देन वी विल असेंबल एट NED यूनिवर्सिटी. लेकिन अगर कोई लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी तो फिर जाहिर है कि उसमें हम क्या करेंगे. जी हाँ, एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा कि मैंने कोशिश ये भी की है कि जो पाकिस्तानी एम्बेसडर्स हैं डिफरेंट मुल्कों में, स्पेशली मिडल ईस्ट में, स्पेशली उन लोगों को जिनको मैं या मेरे कुछ कुलीग पर्सनली जानते हैं, हमने उनको अप्रोच किया, अपने वेंटिलेटर का ब्रोशर बनाया, and we are trying to actually use their offices to provide window of opportunity to export these ventilators also. अब मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत फ्यूचरिस्टिक है, हो सकता है कि इसको करते करते टाइम लग जाए और अभी बहुत सारी लर्निंग स्टेजेस से हमें खुद भी गुजरना पड़े,
لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ وی آر ٹرائنگ ٹو لرن کہ اس کو کس طرح سے ہم نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی لے کے جائیں انشاءاللہ. لاسٹ کوشچن ڈاکٹر صاحب, تھر آپ کا کیمپس یا مٹھی والا کیمپس, اس کی میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو, پورے پاکستان کو, سندھ کو پتہ چلے کہ اس کے کیا حالات ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا جی الحمدللہ. وی ہیو اوپنڈ آور کانسٹیٹوئنٹ کالج ان تھر مٹھی, اور ابھی تو ہم ایک کلچر ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں ہاؤس ہے, اور ہم نے وہاں کمپیوٹر سائنس کی کلاسز شروع کر دی ہیں, اور اب دوسرا سیمسٹر ہے, پہلا سیمسٹر کا ایگزام ہو کے رزلٹ آ چکا ہے, بچے ہیں وہاں موجود, اور ہم اگلے امتحان کے اگلے ایڈمیشن کی تیاری بھی کر رہے ہیں. ہمارے ایڈمیشنس جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ سیکنڈ ویک آف جولائی میں اناؤنس ہو جائیں گے, اور ہمارا ایڈمیشن کا ارادہ ہے, ایڈمیشن ٹیسٹ وغیرہ کی پلاننگ کر رہے ہیں, اور موسٹ پرابلی ان دا سیکنڈ ویک آف سپٹمبر وی ول گو فار ایڈمیشنز. محرم کے فوراً بعد, ایکچولی محرم کے فوراً بعد, 10 محرم کے فوراً بعد, 10 محرم کے فوراً بعد, عاشورے کے بعد ہم ٹیسٹ پلان کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ آف سندھ نے ہمیں 300 ایکڑ زمین الاٹ کر دی ہے وہاں پر, اور کوئی تقریباً 2.25 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ گرانٹ بھی دی ہے. تو ارادہ یہی ہے کہ وہاں کنسٹرکشن شروع کریں, اور جتنی جلدی ہو سکے کنسٹرکشن شروع کریں, اور وی آر ان دا پروسیس آف ایکوزیشن آف لینڈ اینڈ آل دیٹ. تو انشاءاللہ ٹورڈز دی تھرڈ کوارٹر آف دس منتھ ایئر ہم موبلائز کر جائیں گے, کنسٹرکشن کرنا شروع کریں گے. ظاہر ہے کہ ایک سال 1.5 سال لگے گا کہ جس میں ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ پھر اپنے کیمپس پہ شفٹ ہوں. فی الحال کمپیوٹر سائنس کنٹینیو کیا ہوا ہے, لیکن as soon as the building and infrastructure will be ready, we will go into other engineering disciplines: electrical, mechanical, civil, mining. These are the 4 disciplines that we want to start. Obviously سارے کے سارے ایک ساتھ start نہیں کرنا چاہیے. We would like to go slow, but we would like to maintain quality. اور ہمیں خواہش ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس میں کامیابی